قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک دو آیات سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر ایک دو حدیثیں اور پھر آپ کی سیرت پہ کچھ باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 25واں پارہ، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے جتنے بھی دوست ہیں، اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، فرمایا کہ جو دوست ہیں نا وہ جب قیامت کا دن ہوگا، یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا بعد کے دوست دشمن بن جائیں گے۔ جو دنیا میں دوست ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، وہ ایک دوسرے کی جان پہچان ختم ہو جائے گی، وہ دنیا کے معاملات وہاں جا کر ختم ہو جائیں گے، دوستی ختم ہو جائے گی، بلکہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ تو فرمایا ساری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ساری دوستیاں جو ہیں، دنیاوی دوستیاں جو ہیں، فرمایا وہ دشمنی میں بدل جائیں گی، الا المتقین، فرمایا مگر جو متقین لوگ ہیں نا، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، فرمایا ان کی دوستی وہاں دشمنی میں نہیں بدلے گی، یہ یہاں بھی دوست ہوں گے وہاں بھی دوست ہوں گے۔ پچھلی دفعہ اولیاء کی صحبت کے بارے عرض کیا تھا، آج عرض کرنا ہے اولیاء کی محبت کے بارے میں، کہ ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انعام کتنا عطا فرماتا ہے۔ ایک نہیں کئی قرآن کی آیات اور کئی احادیث میرے ذہن میں موجود ہیں۔ وقت کے لحاظ سے میں کچھ باتیں اختصاراً عرض کروں گا کیونکہ آپ کی سیرت کی باتیں بھی کرنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ساری دشمنیاں جو ہیں، دوستیاں جو ہیں وہ دشمن بن جائیں گے، دشمنیاں ہو جائیں گی، بدل جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کو، بیٹے کو چھوڑ جائے گی اور ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، ہر ایک جو ہے وہ اپنے بارے سوچ رہا ہوگا۔ فرمایا یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں جو دنیا کی ہیں، فرمایا قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی، لیکن فرمایا دنیا میں اگر کسی نے اللہ کے ولی سے یاری لگا لی نا، فرمایا الا المتقین، باقی یاریاں ٹوٹ جائیں گی، فرمایا ان کی یاری قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ یہ وہ دوستی ہے، یہ وہ یاری ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، مرنے کے بعد قیامت میں بھی کام آتی ہے۔ یہ یاری، یہ دوستی نہیں ختم ہوتی۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ دوستی اس سے لگائے جو کام آنے والی ہے۔ بندہ یہاں دنیا میں اس سے دوستی لگاتا ہے جو دنیا میں کوئی سٹیٹس رکھتا ہو، جو مشکل وقت میں کام آ سکتا ہو، بندہ اس سے کوشش کرتا ہے کہ میری اس سے دوستی لگ جائے، کہ میرے کوئی مشکل آ جائے دنیاوی لحاظ سے تو یہ میرے کام آ سکے گا، میری مشکل جو ہے وہ ختم کر سکے گا، اس کا حل کر سکے گا۔ تو بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کا بڑا سٹیٹس ہے اس سے دوستی لگاتا ہے۔ تو سب سے بڑا سٹیٹس جو ہے قیامت کے دن کا سٹیٹس ہے، فرمایا قیامت کے دن کا جو سٹیٹس ہے نا وہ اللہ کے ولیوں کو ملے گا۔ فرمایا اس دن کا سٹیٹس دیکھو، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ سٹیٹس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فرمایا اس دن جو سٹیٹس ہوگا وہ اللہ کے ولیوں کا سٹیٹس ہوگا، اس دن کا جو مقام ہے ولیوں کا مقام ہے۔ فرمایا یہاں کی یاریاں یہاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو قیامت کے دن جو ہے وہ جب اللہ کے ولی سے کسی نے دوستی لگائی ہوگی، فرمایا وہ دوستی نہیں ختم ہوتی، کیونکہ اللہ کے ولی کی جو دوستی ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ دنیا میں کام آتی کہ بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، بندہ سیدھے راستے پہ لگ جاتا ہے، بندے کو شعور آ جاتا ہے، دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قیامت میں کیسے کام آتی ہے کہ ولیوں کی شفاعت سے، ولیوں کی جو شفاعت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نجات فرما دے گا۔ تو یہ ولیوں کی یاری ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور پھر دیکھیے ان کا مقام، قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وفی الآخرہ، فرمایا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم، حدیث کہتی ہے کہ صالحین کی جو برکت ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری ہوتی ہے، کما کان فی حیاتہم، جیسے ان کی برکت زندگی میں ملتی ہے، جب وہ قبر میں چل جاتے ہیں برکت ختم نہیں ہوتی، اللہ برکت پھر بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث قرآن پاک کی آیت کا سہارا لے کر بات کروں گا کہ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جہاں معراج شریف کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب یہاں مسجد اقصی کا تعارف کرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے مسجد اقصی کا، بیت المقدس کا۔ تعارف کیا ہے؟ بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد برکت ہے۔ اب مسجد میں برکت ہوتی ہے یا مسجد کے ارد گرد برکت ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ مسجد ہے، اس مسجد کی گلی میں برکت ہے، تو بندہ اس کو کہے گا یار تو عجیب بات کر رہا ہے، برکت مسجد میں ہوتی ہے، گلی میں نہیں ہوتی، بازار میں برکت نہیں ہوتی، برکت تو مسجد میں ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کا تعارف کروایا، کیسے؟ بارکنا حولہ، فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ باقی تو ہر مسجد میں برکت ہوتی ہے، لیکن مسجد اقصی ایسی مسجد ہے کہ مسجد اقصی میں بھی برکت ہے اور مسجد اقصی کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ اب مفسرین سے پوچھا گیا، ان سے سوال ہوا، انہوں نے اس کی وضاحت دی، علماء نے اس پہ قلم اٹھایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد کون سی برکت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں وہ برکت یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں، جس کو رب فرما رہا ہے ہم نے برکت بنا دیا ہے، یعنی جہاں اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ برکت والی جگہ ہے۔ اس لیے تو حدیث کہتی ہے کہ ان کی برکت ہے، دنیا میں رہے تو پھر بھی برکت ہے، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی برکت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، بڑا تفصیلاً واقعہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو ہجرت کے ساتھ حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا، ان کا تابوت وہ بھی جسد اقدس جو وہ لے کر جانا ہے۔ تو اب راستہ نہیں مل رہا بنی اسرائیل کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ یاد کرو کوئی بات تمہیں بھولی ہو۔ تو ایک بندہ کہتا ہے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے مصر میں اپنے بھائیوں کے پاس دفن کرنا، تو ان کو وہاں نہیں کیا گیا، ان کی وصیت پہ عمل نہیں کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جسد اقدس جس میں ہے وہ کہاں ہے؟ تو یہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر گئے، جب ملا سامنے رکھا تو راستہ جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو وصال ہونے کے بعد نا یہ دریائے نیل کی ایک طرف آپ کی کا روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک جو ہے اس کو بنایا گیا۔ جب ایک طرف قبر بنی تو ساری برکت جو ہے ادھر آ گئی، دوسری طرف جو ہے وہ خشک ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، ساری زمین ہماری خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی سبزی نہیں اگتی، کوئی یہاں کھیتی نہیں اگتی، برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو کسی اللہ والے نے کہا کہ ادھر اللہ کے نبی کا مزار ہے، ادھر اللہ کے محبوب بندے کا مزار ہے، ان کی قبر ہے جس کی وجہ سے برکت ادھر ہے۔ تو وہ راتوں رات گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا اور اپنی طرف لے کر آ گئے، تو برکت بھی ادھر آ گئی، برکت بھی ادھر آ گئی۔ اب ادھر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو گئی، سبزی کوئی نہیں اگتی، کھیتی کوئی نہیں اگتی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اب جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہتے ہیں یہ تابوت ہم رکھیں گے، وہ کہتے ہیں یہ تابوت ہم رکھیں گے۔ تو جب ان کا جھگڑا ہوا تو کسی اللہ والے نے کہا کہ ان کا جسم اطہر جو ہے، یہ تابوت جو ہے، یہ تفسیر روح البیان میں موجود ہے واقعہ کہ ان کا تابوت جو ہے نا وہ دریا کے درمیان بنا دو،
توجہ رکھنا، برکت کتنی ہے ان کی. ان کا تابوت ہے دریا کے درمیان بنا دو اور ان کے تابوت سے پانی لگ لگ کے جدھر جدھر جائے گا. یہ ہے برکت صالحین کی، اللہ کے بندوں کی، کہ جیسے زندگی میں برکت ہے، دنیا سے چلے جائیں زمین کے اوپر ہے برکت پھر بھی ہے، زمین میں چلے جائیں برکت ختم نہیں ہوتی، برکت پھر بھی ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دریا کے درمیان ان کا جسم عطر رکھ دو، پانی لگ کے جدھر جاتا رہے گا برکت بھی جاتی رہے گی. تو اتفاق اس بات پہ ہوا، تو جب آپ کا جو جسم اطہر وہ تابوت تھا دریا کے درمیان رکھا گیا تو دریائے نیل کے ادھر بھی برکت ہے ادھر بھی برکت ہے، دونوں طرف برکت ہے. تو برکت صالحین، صالحین کی برکت جو ہے نا وہ زندگی میں بھی ہوتی ہے اور زندگی کے بعد برکت ختم نہیں ہوتی، برکت اللہ پھر بھی عطا فرماتا رہتا ہے. اور پھر دیکھیے دوسری حدیث پاک ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کو لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار. کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ مرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وَلَٰكِن يُنْتَقَلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَار، کہتے ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ان کی زندگی ہے. يُنْتَقَلُونَ، جس طرح ایک استاد کا تبادلہ ہوتا ہے نا کہ ایک سکول سے دوسرے سکول کی طرف تبادلہ ہو گیا، دوسرے سکول سے تیسرے سکول کی طرف تبادلہ ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ولی جو ہیں نا، جو مشاہدہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ عالم جو ہے نا عالم اجساد سے ان کا تبادلہ عالم برزخ کی طرف ہو جاتا ہے. برکت نہیں ختم ہوتی، برکت رہتی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث کے نقل کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثابت ان بقاء العالم ببرکت الصالحین. آپ فرماتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا عالم قائم ہے تو وہ اللہ کے نیک لوگوں کی برکت سے قائم ہے. یہ صالحین کی برکت ہے، عالم قائم ہے. اور پھر دوسری بات کہ قرآن کہتا ہے کہ مَن یُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ قرآن کے کلمات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دینا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ اس کو ولی ملتا ہے نہ اس کو مرشد ملتا ہے. اب اس بات کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے آپ پہ غور کریں کہ اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت سے بھی پیدا کیا ہے اور ولی بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں، مرشد بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں. ہمارے مذہب میں داتا علی حجویری ہیں، ہمارے مذہب میں بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، ہمارے مذہب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. ہمارا ہی وہ مذہب ہے جس میں باہو سلطان جیسے بزرگ ہیں. رب کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے نہ اس کو ولی ملتا ہے نہ اس کو مرشد ملتا ہے. تو جس کو ولی مرشد مل گیا ہے مطلب ہے اللہ نے اس کو ہدایت بھی عطا فرما دی ہے. ولی یم مرشدہ، یہ دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں ایک ہی آیت میں. ولی بھی اس کو نہیں ملتا جو گمراہ ہو جائے، مرشد بھی اس کو نہیں ملتا جو گمراہ ہو جائے. جو کہتے ہیں یہ پیروں کا کیا تعلق ہے، مرید ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ بیعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بیعت تو صحابہ نے بھی کی ہے، صحابہ نے حضور کی بیعت نہیں کی. اور بیعت اس لیے کی جاتی کہ یہ مرشد ہے اور رب فرماتا ہے کہ مرشد رب دیتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہدایت کا مظہر ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں. تو حضرات گرامی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب پھر ایک اور بات ہے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، ذرا توجہ سے سماعت کرنا کہ قرآن کہتا ہے کہ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ تمہارا جو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتے جو من دون اللہ ہیں، کہ اللہ کے علاوہ جو جن کی تم پوجا کرتے ہو نا وہ نہ تمہارے ولی ہیں اور نہ تمہارے مددگار ہیں. تو اب الیاذ باللہ تعالیٰ اگر اس آیت سے کوئی کہے کہ اس سے تو ولی مراد ہے
اس سے تو نبی مراد ہیں کہ وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کوئی جو ہے وہ آرزو تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ من دون اللہ من ولی جی ولا نصیر، کہ جو من دون اللہ ہے وہ ولی بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت سے اگر کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کرے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، کیونکہ من دون اللہ سے مراد اولیاء نہیں ہوتے، بت ہوتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے من دون اللہ، تفسیر مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی یہ الفاظ آئے، کلمات آئے، انہوں نے اس سے مراد بت لیا ہے۔ فرمایا اس سے مراد من دون اللہ سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ من دون اللہ اور ہیں اور اولیاء اللہ اور ہیں، من دون اللہ اور ہیں، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ ان کی شان ہے اور ہے۔ اگر پھر یہی مراد لیا جائے تو پھر اس سے خرابی کیا آتی ہے؟ اب دوسری آیت یہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اور وہ جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ نقل کفر نباشد۔ اگر کوئی من دون اللہ سے اللہ کے ولی مراد لیتا ہے، نبی مراد لیتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے جو من دون اللہ ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو معاذ اللہ اگر انبیاء کے بارے ایسے سوچ لیا جائے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے ولی اور نبی نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، اور اللہ کے اولیاء جو ہیں اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فاروق اعظم کے صاحبزادے، بڑے فقیہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شرار خلق اللہ، فرمایا کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے شریر ترین بندہ وہ ہے کہ وہ آیات پڑھ کر اللہ کے اولیاء پہ لگائے جو آیات بتوں کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں، ان آیات کو پڑھ کر اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرے۔ فرمایا سب سے بدترین اور شریر ترین بندہ اس امت میں وہ ہے جو بتوں والی آیتیں پڑھے اور اس سے مراد اللہ کے ولی لے، کیونکہ من دون اللہ جو ہے ان کی اللہ نے مذمت بیان کی ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں اللہ نے ان کی تو شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، ان کے مقام کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ان کے لیے خوف ہے ہی نہیں، ان کو کوئی غم ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اولیاء کی اللہ نے شان بیان کی ہے، وہ من دون اللہ اور ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کے جو ولی ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان کو شانیں عطا فرمائی ہیں، آخرت میں بھی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر میں یہاں شعب الایمان کی حدیث پاک آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا۔ یہ شعب الایمان کی 6 جلد ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا نمبر ہے 8998۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من عباد اللہ عبادا ما هم بانبیاء ولا شہداء۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندوں میں سے ایسے بندے ہیں کہ وہ ولی بھی نہیں ہیں اور وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ انبیاء میں سے ہیں اور نہ شہداء میں سے ہیں، نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن فرمایا یغبطہم الانبیاء والشہداء لمکانہم من اللہ عز وجل۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رتبہ عطا فرمائے گا، اللہ کے نبی بھی دیکھ کر، اللہ کے جو شہید اللہ کی راہ میں ہوئے وہ بھی دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے، مطلب خوش ہوگے کہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ کون خوش ہوں گے، کون رشک کرے گا؟ اللہ کے نبی۔ اب جب سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو مقام عطا فرمائے گا، انبیاء شہداء رشک کر رہے ہوں گے ان کے مقام کو دیکھ کر، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ من ہم وما اعمالہم اخبرنا من ہم۔ یا رسول اللہ وہ کون ہیں
ان کے اعمال کیا ہیں کہ جن پہ نبی بھی رشک کر رہے ہیں اور اللہ کے شہید بھی رشک کر رہے ہیں۔ جہاں رشک کا معنی خوش ہونا ہے، عام لغت میں رشک کا معنی جو لیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ سب سے بلند مقام تو اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے۔ خوش ہو رہے ہوں گے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم۔ یہ الفاظ کا مفہوم دیکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، غیر ارحام بینہم، ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کا تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، ولا اموالم یتعاطونہا، کہ وہ ایک دوسرے کو مال دیا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یا ایک جو ہے وہ مالدار ہے دوسرا غریب ہے وہ مال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا فواللہ، اللہ کی عزت کی قسم، فرمایا ان وجوہہم لنور، ان کا چہرہ نورانی ہوگا، ان کا چہرہ نورانی ہوگا، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُورٌ، اور ان پر بھی نور چھایا ہوگا۔ فرمایا لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، فرمایا نہ تو اس دن ان کو کوئی خوف ہوگا جب کہ لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، آگے قرآن کی آیت پڑھ کے بیان فرما دیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ شانوں سے یہ مرتبہ سے نوازے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو یہ اولیاء کا مقام ہے جو حدیث کہتی ہے۔ اور پھر بخاری شریف دیکھیے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور اس سے پہلے شعب الایمان سے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم میں اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا۔ اولیاء کی شان کیا ہے؟ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ دیکھیں۔ حدیث کہتی ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ یوم القیامہ، فرمایا دو بندے آپس میں محبت کرتے ہوں، اب ان کی محبت کیسی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی محبت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، فرمایا ان میں سے ایک بندہ مشرق میں رہتا ہو اور دوسرا بندہ مغرب میں رہتا ہو۔ ہم پاکستان کے علاقہ سمندری میں رہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت انڈیا کا علاقہ بریلی میں رہتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے کسی بندے سے محبت ہو جائے نا فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ، حضور نے فرمایا جب کسی اللہ کے ولی سے پیار ہو جائے تو پھر اس کو بتاؤ میں اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو پیار ہے جو کام آنے والا ہے، یہی تو وہ پیار ہے کہ الْأَخِلَّٰءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کا پیار دنیا میں بھی کام آنا ہے، میدان معاشر میں بھی کام آنا ہے، تو فرمایا ان کو بتاؤ کہ ہم پیار کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اب سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنے والے ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو تو کیا ہوگا؟ جب قیامت ہوگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لجمع اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا فرما دے گا، اور اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ میرا بندہ ہے جس سے تو دنیا میں میری رضا کے لیے پیار کرتا تھا۔ تو یہ ولیوں کا مقام ہے، یہ شان ہے ان سے محبت کرنے کی۔ اگر آج ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں نا تو یقین مانیے حدیث کہتی ہے قیامت کے دن ہم ان کے پاس کھڑے ہوں گے اور رب فرمائے گا یہ میرا ولی ہے جس سے تم دنیا میں پیار کیا کرتے تھے۔ یہ پیار کی محبت ہے۔ اور پھر بخاری شریف میں حدیث عرض کروں گا، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بات طویل نہ ہو جائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، یعنی اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار
مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح دنیا والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیار ویسا ہے جیسے اللہ کچھ اعمال سے پیار کرتا ہے، نیک عمل کرو اس سے پیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی پیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نادى جبریلا، اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق جبریل سے خطاب کرتا ہے، ندا دیتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب فعل مضارع ہے، دوام و استمرار میں، یعنی اس میں فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں اور دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ ہی ہوتا ہے وہ کام۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فاحببہ، تو بھی پیار کر۔ اللہ اکبر۔ یہ جبریل کو کون حکم دے رہا ہے؟ رب دے رہا ہے کہ میرے بندے سے پیار کر۔ جبریل رب کے بندوں سے پیار کرتا ہے، پھر ہم بندے کیوں نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ جبریل پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب فرماتا ہے اے جبریل پیار کر۔ اب فرشتے جو ہیں سمعنا واطعنا، ان کی شان ہے وہ سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی تو ان میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب جبریل جب پیار کرتے ہیں، رب کا حکم ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل اب فینادی جبریل فی اہل السماء، اے جبریل اب ساتوں آسمانوں میں ندا کر، ہر ایک فرشتے کو بتا، ساتوں آسمانوں میں میرے جتنے فرشتے ہیں ان کو بتا کہ رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ اچھا، بندہ زمین پر ہے، بندہ رب کی عبادت کر رہا ہے زمین پر بیٹھ کر، اور چرچے اس پہ آسمانوں پہ ہو رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اے جبریل آسمانوں میں بتا دے، فرشتوں کو بتا دے کہ رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ اچھا، اب فرشتے جو ہیں وہ بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ۔ اب اگلے جو کلمات ہیں وہی ہماری دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ جائے، جس کے دل میں ایمان ہے نا اس کے دل میں میرے بندے کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ تو ولیوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر زمین پہ جبریل آتے ہیں اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ولی سے پیار ہی وہ کرتا ہے جو ایمان والا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہی وہ کرتا ہے جو ایمان والا ہے۔ کافر کب کرتے ہیں؟ یہ فرعون نے کبھی موسیٰ سے پیار کیا؟ فرعون کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کیا، ان سے اگر پیار کیا ہے تو وہ ایمان والوں نے کیا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے ولی جس سے رب محبت کرتا ہے، جس کو جبریل بھی محبت کرتے ہیں اور فرشتے بھی آسمان پہ ان سے محبت کر رہے ہیں، پھر مومن کے دل میں بھی اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ولی سے محبت وہی کرتا ہے جس کو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور پھر کر وہی سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی طرف سے محبت کو ڈالا جاتا ہے۔ ڈالا جاتا ہے تو پیار کرتا ہے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا یہ امام بھی ہیں اور عاشق کے رسول بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، ریاضی دان میں بھی ہیں۔ ہر ایک علوم پہ اگر مہارت نظر آتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ ایک ذات میں 110 سے زیادہ علوم جو ہیں وہ ایک اعلیٰ حضرت میں نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو 110 سے زیادہ علوم پر اور بعد نے 150 علوم پر جو ہے وہ دسترت حاصل ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ 150 علوم کے ماہر تھے، صرف علم حاصل نہیں کیا، ان علوم کے ماہر تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کو فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں جو موجود ہے، اور اگر فہرست کو شمار کریں 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ ریاضی کا سوال ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کوئی سائنس کا سوال ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں،
کوئی جغرافیہ کا سوال ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، حدیث کا سوال ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، عقیدے کا سوال ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ جس طرح کا سوال آتا ہے اعلیٰ حضرت اسی طرح کا اسی وقت اس کو جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا اس امت پر، حضور کی امت پر سب سے بڑا احسان جو ہے وہ کنز الایمان قرآن کی صورت میں ہے۔ یہ جو ترجمہ کنز الایمان ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت ترجمہ نہ قرآن پاک کا کرتے، معانی جس طرح اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں وہ ہمیں کبھی سمجھ نہ آ سکتے، تو اعلیٰ حضرت جو 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے سونے والی شخصیت 22 گھنٹے جاگ کر حضور کی امت کے لیے جو ہے وہ راستے واضح کرتے رہے، حضور کی امت کو جو حضور کا عشق سکھاتے رہے، وہ اعلیٰ حضرت 2 گھنٹے سوتے تھے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے عرض کیا، حضور بڑے بڑے ترجمے آ رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے اس میں جو گمراہیاں آ رہی ہیں، کسی نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا، کسی نے معاذ اللہ نبی کو گمراہ لکھ دیا، کسی نے معاذ اللہ نبی کے گناہ گار لکھ دیا، علیہ باللہ تعالی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگرد، اپنے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی سے فرمایا، اور تو وقت کوئی نہیں ہے، جو 2 گھنٹے سونے کہنا اسی وقت آ گیا کر، تو قرآن کی آیت پڑھتے جانا، میں اس کا ترجمہ لکھواتے جاؤں گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے غلط پیش کیا ہے ہم پر، اعلیٰ حضرت کا تعارف لوگوں نے صحیح کروایا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی تھے اور حضور کی بارگاہ میں حضوری بزرگ تھے، ان کو حضور کی بارگاہ میں جو بزرگی حاصل تھی، حضور کی بارگاہ میں شرف حاصل تھا۔ میں اس کی کئی مثالیں عرض کر سکتا ہوں۔ آپ کا ایک خاص جو مرید تھا، اور ایک بچہ جو ہے نا وہ گھر میں اکثر کام کاج کے لیے رکھا ہوتا کہ کوئی شے لینی ہے، کوئی شے باہر بھیجنی ہے مریدین کے لیے یا اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے، لنگر کے اہتمام جو ہوتا تو وہ گھر سے آتا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کے مدرسہ میں جو سید زیادہ پڑھتا تھا، اس کا تبرک، اس کا لنگر جو ہے وہ مدرسے میں نہیں پکتا تھا، اعلیٰ حضرت کے گھر سے آیا کرتا تھا، کیونکہ وہ سید زادے کا ادب کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ صاحب حضوری بزرگ تھے۔ عصر کے بعد آپ کسی سے نہیں ملتے تھے، بالکل آپ اپنے وہ کتب خانے میں خاص جگہ جو ہے وہاں موجود ہوتے، عصر کے بعد ملاقات بند تھی۔ ایک دن کوئی خاص بندہ سفر کر کے آیا، عصر کے وقت پہنچا، تو اس نے کہا کہ میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، زیارت کرنی ہے۔ تو اب آگے سے انہوں نے مریدین نے جواب دیا کہ نہیں، اس وقت تو وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں، ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑا اصرار کیا، تو اب جو وہاں موجود تھے مرید آپ کے ماننے والے، انہوں نے اس بچے کو آپ کے وہ خاص کمرے میں بھیجا کہ چل اب یہ اصرار کر رہا ہے، سفر بھی کر کے آیا ہے، تو اب جاؤ وہاں جو ہے دیکھ کر آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ فلاں بندہ آیا ہے، ملاقات کا اصرار کر رہا ہے۔ تو جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اعلیٰ حضرت ہے ہی کوئی نہیں، سارا کمرہ دیکھا، اعلیٰ حضرت نہیں ملے۔ مغرب کا وقت قریب ہو گیا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اسی کمرے سے باہر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کمرہ دیکھ کر آتا ہے، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن آپ نہیں ملتے تھے، بچہ دیکھ کر آتا ہے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، کمرے میں موجود نہیں ہے۔ جب تھوڑا مغرب کا وقت قریب ہوا تو آپ اسی کمرے سے باہر آ رہے ہیں، تو لوگ حیران ہو گئے اور عرض کیا حضور آپ تو بچہ ابھی دیکھ کر آئے، آپ کمرے میں تھے نہیں۔ جب لوگوں نے اصرار کیا نا تو پھر امام احمد رضا نے فرمایا فقیر، اس فقیر کو، بزرگ اپنے آپ کو اکثر فقیر کہتے ہیں، یہ فقیر وہ نہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگی والے فقیر، یہ عاجزی کا ایک لفظ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو الحمدللہ ہر جمعہ رات کو حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا تعارف کروائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو حضرات اعلیٰ حضرت بڑے بلند مرتبے کے بزرگ ہیں، اور جو یہ بات ہوتی ہے کہ بڑے سخت تھے۔ اچھا یہاں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد ہے، یہ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ حضرت دیدار علی شاہ صاحب، سید دیدار علی، آپ کو محدث وسیع علی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اعلیٰ حضرت کے بڑے خاص
مرید بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے. اور وہ اکثر حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے کہ چلے نا اعلیٰ حضرت کی زیارت کو جاتے ہیں. تو وہ کہتے جائیں گے جائیں گے. اب ان کے اصرار پر انہوں نے بات مان لی. تو اب ٹرین کے سفر تھے، ٹرین میں بیٹھے جا رہے ہیں، تو راستے میں بات ہوئی کہ جا تو رہے ہیں، سنا ہے کہ احمد رضا طبیعت کا بڑا سخت ہے، ذات کا پٹھان ہے، طبیعت کا بڑا سخت ہے. تو اب یہ باتیں راستے میں ہو رہی ہیں. اب جب بریلی شریف پہنچے، بریلی شریف اترے، آپ مسجد میں بیٹھے تھے. اب مسجد میں جب لوگوں نے بتایا، اختصاراً عرض کروں، وہ جو محدث کچوچوی اور سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آ کر بیٹھے. اب حال چال پوچھا کہ کیا حال ہے. تو شاہ صاحب نے فرمایا احمد رضا خان سے، آپ کی ابھی عمر بھی اتنی نہیں تھی، فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے. فرمایا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا سخت ہوں. اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو بات ہم آپس میں کر رہے تھے. اللہ اکبر، ان کو کس نے بتائی ہے؟ کیونکہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے. تو حضرات اکرامی، اعلیٰ حضرت کا تعارف، اب جو یہ تعارف ہے نا، ایک لوگوں کی نظر میں بڑے سخت تھے، انہوں نے بڑے فتوے لگائے ہیں، بڑے انہوں نے جو فتوے دیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ذاتی طور پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا. یاد رکھنا یہ بات، اعلیٰ حضرت نے ذاتی طور پر کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا. جب عبارتیں آپ کے پاس آئیں کہ فلاں حضور کو یہ کہتا ہے، فلاں حضور کو یہ کہتا ہے، فلاں حضور کو یہ کہتا ہے، اب میں وہ عبارتیں نہیں یاد کر سکتا جو عبارتیں تھیں. اب جب وہ عبارتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ نے وہ عبارتیں لکھ کر عرب کے علماء کے پاس بھیجی، خود نہیں فتویٰ دیا. سام الحرمین پڑھ کر دیکھو، 100 علماء کا فتویٰ، عرب کے علماء، عجم کے نہیں، عرب کے علماء، 100 علماء کا فتویٰ حسام الحرمین اس کتاب پہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ عبارتیں لکھ کر عرب میں بھیجی کہ یہ بات کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے. تو عرب کی طرف سے فتویٰ آیا کہ جو حضور کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے یا ایسی بات کرے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے. من شک فی کفرہ فقد کفر، فرمایا جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ منگوایا ہے اور حضور کی امت کو بتایا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ جاؤ جو حضور کے بارے غلط عقیدہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کا دامن تھامو جو اللہ کے محبوب کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حضور کا عشق بتایا ہے. اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں وہ بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے آج ایک عاشق رسول دنیا سے چلا گیا ہے. تو ان کے ماننے والے بیٹھے، انہوں نے کہا وہ تو ساری زندگی آپ کے بارے فتوے دیتے رہے. انہوں نے کہا وہ ان کی مجبوری تھی. غیر بھی مان گئے ان کو کہ وہ واقعی عاشق رسول تھے، فنا پہ رسول تھے. اور آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، جب سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے مرید ہوتے ہیں، تو مرید ہونے کے ساتھ ہی آپ کے مرشد کریم سید آل رسول نے آپ کو سند بھی دے دی، خلافت بھی دے دی. اب یہ وہ بارگاہ تھی کہ جہاں کوئی مرید آنے والا آتا نا مرید ہونے کے لیے، تو پہلے تو وہ مرید کرتے نہیں تھے، کسی کو مرید کرتے بھی نہیں تھے. اگر مرید کرتے تو پہلے اس کے چلے لگواتے 40 دن، کسی سے جناب 2 مہینے، کسی سے 3 مہینے، کسی سے سال چلے کاٹ کر پھر مرید کرتے تھے. اب مرید جو پاس بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے. مرشد کریم سے مسئلہ عرض کرنے لگے یہ کیا ہے کہ یہ نوجوان آیا، مرید بھی کر لیا، سند بھی دے دی، خلافت بھی دے دی، جب کہ باقی مرید آتے ہیں اور ان سے آپ چلے کٹواتے ہیں 40 دن، مہینہ 2 مہینے، 3 سال تک جو ہے چلے لگوا کے پھر مرید کرتے ہیں. اس کو آتے ہی مرید بھی کر لیا، خلافت بھی دے دی. راز کیا ہے؟ تو آپ کے مرشد کریم نے فرمایا باقی جو لوگ آتے تھے ان کے دل میلے ہوتے تھے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ لوگوں وہ پیر تھے جن کی دل پہ نظر ہوتی تھی. فرماتے ہیں کہ ان کے
دل میلے ہوتے تھے، ہم چلے اس لیے لگواتے تھے کہ دل صاف ہو جائے۔ جب دل صاف ہوتا پھر ہم مرید کر لیتے تھے، یہ نوجوان دل صاف لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نوجوان ہے اعلیٰ حضرت کے بارے آپ کے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان دل صاف لے کے آیا ہے۔ چلہ کس بات کے لگوائیں؟ اور سند بھی اس لیے دے دیے کہ دل پہلے ہی صاف ہے۔ اللہ اکبر، خلافت بھی دے دی ہے۔ پھر ایک تاریخی جملہ آپ کے مرشد کریم نے فرمایا کہ مجھے ساری زندگی ایک پریشانی تھی، مجھے ایک غم تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج میں مطمئن ہو گیا ہوں، آج میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ تو مریدین نے پوچھا حضور کیسے مطمئن ہو گئے ہو؟ تو فرمایا اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے آل رسول کیا لے کر آئے ہو، تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں احمد رضا کا بازو پکڑ کر عرض کروں گا مولا احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ مقام ہے احمد رضا کا، یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا، جن کو لوگ آج کے رسول کہتے ہیں، ان کا مقام تو دیکھو، اور جن پہ پیر بھی فخر کر رہا ہے۔ مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، کرنا چاہیے، پیر ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جس پہ بندہ فخر کر سکے، لیکن شان تو دیکھیں، پیر مرید پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور پھر حضرات میرے داد مرشد الحمدللہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا نا، تو میں نے وصال کے بعد دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی جالیوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سر جھکا کے سلام عرض کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام عرض کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں جلدی جلدی غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور باب السلام پہ آ گیا۔ جب میں باب السلام پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت سبز جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ سلام عرض کر رہے ہیں۔ کہتے جب میں قریب ہوا کہ میں دست بوسی کر لوں، سلام عرض کر لوں، کہتے جب میں قریب ہوا تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آئے۔ کہتے پھر دوبارہ باب السلام پہ آیا، پھر میں نے دیکھا، پھر قریب ہوا، نظر نہیں آئے۔ جب تیسری بار آیا تو پھر کہتے میرے دل نے کہا کہ اب رہنے دے، یہ محبوب و محب کی باتیں ہیں، تو اس کے درمیان نہ آ۔ اور پھر اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا۔ میں اپنی آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا مدینہ شریف حاضر ہوئے تو ایک دیوانے کی ضد تھی کہ حضور دیدار کروائیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا۔ جب تیسرا دن گزرا نا تو اب طبیعت میں جو ہے تھوڑی کمزوری بھی آ گئی، تو آنکھوں میں جو ہے وہ تھوڑی نیند بھی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جو ہے نا، اب جب عشق جوبن پہ آیا، اعلیٰ حضرت کی ایک شاعری، یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے ہیں یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت سوچ کر نہیں لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کا جب عشق جوبن پہ آتا، قلم اٹھاتے جو لکھتے وہ شعر بن جاتے۔ اب اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تیسرا دن ہو گیا ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نعت پڑھتے پڑھتے جب آخر میں آئے نا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ عاجزی پیش کی تو اللہ کے محبوب نے پردے اٹھا دیے اور اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اللہ کے محبوب نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تعارف ہے اعلیٰ حضرت کا، جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا اعلیٰ حضرت کو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اسی نے کہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ دیکھ کر کہا کہ آپ تو زندہ ہیں، مجھے نہیں نظر آ سکتے، میری نظر میں طاقت نہیں کہ آپ کو دیکھ سکوں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضرات اکرامی، اعلیٰ حضرت کا وصال سفر مظفر 25 سفر کو، عین جمعے کے وقت جب مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الفلاح، دوڑو کامیابی کی طرف، تو ادھر اعلیٰ حضرت کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ 2:38 جمعے کا وقت۔ اور پھر ایک شامی بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں، اور محسوس ہو رہا ہے، میں حاضر ہوا، محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کے انتظار ہو رہا ہے، جیسے کوئی بندہ کسی کے انتظار میں
خاموش ہو کر بیٹھے ہوں سارے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اب جب وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے یہ جملے سنے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے پھر سفر کیا، میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے جب اس علاقے بریلی میں پہنچا تو وہاں آ کر لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تو 2-4 قبل دن جو ہے وہ بھی سال ہو گیا ہے۔ تو پھر کہتے میں نے ان سے وقت پوچھا تو انہوں نے وقت بتایا۔ پھر کہتے میں نے جب اس خواب کو دیکھا، اس وقت کو دیکھا، میں ادھر خواب دیکھ رہا تھا، ادھر اعلیٰ حضرت کا دنیا سے وصال ہو رہا تھا، اور ادھر حضور علیہ السلام اعلیٰ حضرت کا انتظار فرما رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا قرب ان کو نصیب ہے، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی میں نے پہلے بات عرض کی، سید زادے ہیں، گھر میں وضو کر رہے ہیں، بیٹا وضو کرا رہا ہے، وضو کرتے کرتے رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے، ہچکیاں بن گئی۔ تو بیٹے نے عرض کیا ابا جان یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی خاص بات بھی تو نہیں ہے، کسی سے کلام بھی تو نہیں ہوا۔ فرمایا میں فرشتوں کے کندھوں پہ ایک محدث کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ تعلقات ہیں ان کے آپس میں اولیاء بزرگوں کے، اور یہ ان کا مقام ہے کہ سید زیادہ کہتا ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بزرگ کا دنیا سے آج وصال ہو گیا ہے، وہ دنیا سے پرواز کر گئے ہیں۔ تو حضرات اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے امت کو جو ہے حضور کا عشق عطا فرمایا ہے، عشق کو جو ہے وہ جگایا ہے، بیدار کیا ہے امت کو کہ حضور سے عشق جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا، حضور سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے۔ اور یہ سکھایا کس نے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ آج جو ہم حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نہ جانے کیا حالات ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے آ کر اس امت کو بیدار بھی کیا اور دین کو تر و تازہ بھی کر دیا، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئہ من یجدد لہا دینہا، او کما قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بندہ ایسا بھیجتا ہے جو دین پہ غبار آگے ہوتا ہے، جو دین میں غلط کام ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان کو ختم کر کے دین کو تر و تازہ کر کے پھر امت کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ 100 سال بعد آتا ہے، یہ 100 سال بعد آتا ہے۔ تو 14ویں صدی کے جو مجدد، اس کو مجدد کہتے ہیں کیونکہ حدیث کے کلمات ہیں میں یجدد لہا، یہ مجدد کا رتبہ ہے، یہ 100 سال بعد آتا ہے۔ اور 14ویں صدی کے جو مجدد برحق ہیں، جن کو مجدد عرب والوں نے بھی مانا، جن کو مجدد عجم والوں نے بھی مانا، حضور کی امت نے جن کو مجدد کہا ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے مجدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ